اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام بیاد الحاج علامہ محمد اور نقوی صاحب کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، ان کے نام نامی سے منسوب ہے۔ علامہ صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں تبلیغ دین کے لیے، دن اور رات انہوں نے تبلیغ دین میں دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب نے تقریباً 23 حج جو ہے ادا کیے۔ اس کے علاوہ علامہ صاحب نے بارہا جو ہے زیارات پہ گئے اور وہاں پہ زیارات کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا۔ تبلیغ دین کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ علامہ صاحب تقریباً 8 اشرے جو ہیں وہ پنجاب میں پڑھا کرتے تھے ہر سال۔ آج ان کی کمی کو بہت محسوس کیا جائے گا، اور علامہ صاحب نے ظاہر ہے تبلیغ دین کے لیے بہت کام کیا۔ جہاں 10 کتابیں ترتیب دی گئیں، 10 کتابیں انہوں نے لکھی، ان میں ایک کتاب ہے عرفان حج، وہ کافی زیادہ مقبول ہے۔ حج کے حوالے سے بہت زیادہ کام علامہ صاحب نے انجام دیا، اور آج ظاہر ہے پوری قوم جو ہے ان کے غم میں ظاہر ہے آپ دیدہ ہے، پوری دنیا میں ان کا غم منایا گیا کہ انہیں وہ اچانک ہمیں یہاں سے اس دنیا سے خالق حقیقی کی طرف چلے گئے۔ ان کے حوالے سے آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم جو ہم ہدایت ٹی وی کی طرف سے پیش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ علامہ صاحب نے جو ہے اپنے دور میں جو بھی ان کا دور 1965 سے لے کے 2021 تک انہوں نے جو گزارا، اس میں دن اور رات جو ہے صرف تبلیغ دین کے کام کیا، بہت زیادہ کام ہے۔ آج سب سے پہلا پیغام جو میں چاہوں گا جن کا ہم سنتے ہیں، خطیب حسینیت حضرت علامہ محمد نقی نقوی صاحب کا پہلا پیغام سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم اسلام کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ایک بہت ہی غمزدہ، بہت ہی قیامت کی خبر ہے کہ مولانا محمد اور نقوی صاحب اس دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف چلے گئے۔ ان کا محبت آمیز رویہ، ان کے لہجے کی ٹھنڈک، ان کے مزاج کا دھیما پن ان کے چاہنے والوں کو ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ من اراد اللہ بہی خیرن قذف فی قلبہ حب الحسین، پروردگار عالم جس کی ترقی چاہتا ہے اس کے دل میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی محبت حسین اور محبت حسینیت سے سرشار رہے، پوری زندگی عزاداری سید الشہداء میں بسر کی۔ ایسا کمال کی شخصیت تھی ان کی کہ 8 سے زائد اشرے انہوں نے پنجاب میں مسلسل پڑھے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ بڑا خطیب بننے کے لیے جب تک آدمی 12 گھنٹے کو 24 گھنٹے نہیں بنائے گا، کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت اہم ترین پیغام وہ ملت اسلامیہ کے لیے چھوڑ کے چلے گئے۔ اور ان کی شخصیت کا کمال یہ تھا کہ جو صاحبان نظر تھے وہ دیکھتے کہ اٹھتے کہ یہ آل محمد کے دروازے کا غلام ہے یا درسگاہ آل محمد کا پروردہ ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا۔ اذان محترم، حقیقت امر یہ ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو پیغام دیا، بڑا کمال کا پیغام، ان کے اصال ثواب کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میرے خزانہ خطابت میں اس سے خوبصورت حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ کونوا لنا دعوتن صامتین، خاموش مبلغ بن جاؤ۔ اذان محترم، اس وقت ایک کثیر مجمع کی رسائی نہیں ہو سکی معصوم کے جملے کی طرف، دست ادب جوڑ کر بارگاہ امامت میں عرض کیا کہ سرکار بات واضح نہیں ہوئی، سرکار ضدی بنایا، اس کی وضاحت فرمائی کہ کیسے ممکن ہے کہ خاموش بھی اور مبلغ بھی ہو، یا تو انسان خاموش ہوگا یا انسان گفتگو کرے گا، ایک وقت میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے، مگر نگاہ امامت کا سفر صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور معصوم اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں۔ کہا سرکار یہ کیسے ممکن ہے کہ خاموش بھی ہو اور مبلغ بھی ہو؟ صبح قیامت تک کے لیے معصوم نے فیصلہ کر دیا، کہا کہ ہاں، اپنا کردار ایسا بناؤ کہ دیکھنے والا دیکھتے کہ اٹھے، جب امتی ہے ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا۔ اس منزل کمال پر ان کی شخصیت تھی۔ تخمیناً مولانا محمد اور نقوی صاحب
نے اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے 23 حج کیے. ہمارے نوازش بھائی الحرمین کے انہوں نے مجھے بتایا تقریباً 23 حج کیے. اب جب میں نے اس گنتی کو جمع کیا 3 اور 2 5 تو پتہ چلا کہ 5 معصومین کی 4 معصومین کی تائید کے بغیر آدمی اتنے اس مقدس فریضے پر متمکن نہیں ہو سکتا جس منزل کمال پر وہ پہنچے. اور سینکڑوں انہوں نے عمرے بھی کیے اور زیارات کا بھی شرف حاصل ہوا. بس پوری قوم کے لیے دعائیں کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ایک صاحبان ہمارے سروں سے ہٹ گیا. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی یا آسماں کیسے کیسے. بس 4 مصرے پڑھ کے میں دعا کرتا ہوں کہ اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے، اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے. مر نہیں سکتا ہے جس کو کربلا زندہ رکھے. دفن کر کے سب عزیزوں نے دعا دے کر کہا جانے والے جا تجھے خاک شفا زندہ رکھے. میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا مجلس سویم کے اندر کہ جب میں نے مولانا کے صاحبزادے مولانا ابرار نقوی صاحب کو ممبر دیا تو مجھے وہ لمحات یاد آ رہے تھے کہ جب ہمیشہ قبلہ نے میری سرپرستی فرمائی اور اہم ترین ممبر میرے حوالے کیے اور مجھ سے بہت محبت اور بڑا شفقت فرمایا کرتے تھے. اور میں نے اس شعر کے ساتھ ممبر مولانا ابرار نقوی کے حوالے کیا. میر انیس علی اللہ مقامہ کا وہ شعر، اس صدیوں کا ایک بہت بڑا نام میر انیس، 4.5 لاکھ سے زیادہ اشعار انہوں نے کہے. اور اگر یہ اشعار اردو زبان سے واپس لیے جائیں یہ زبان بے زبان بھی ہو جائے گی، بے جان بھی ہو جائے گی. اس شعر کے ساتھ میں نے ممبر مولانا ابرار نقوی کے حوالے کیا میر انیس صلی اللہ مقامہ کا کہ اپنے کردار کا آئینہ بشر ہوتا ہے، جیسے اجداد ہوں ویسے ہی پسر ہوتا ہے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی نسلوں میں ذکر حسین کو جاری و ساری فرمائے. پروردگار عالم مولانا الحاج محمد اور نقوی صاحب کی قبر پر رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرمائے. ان کی قبر کو انوار محمد و آل محمد سے منور فرمائے. انہیں روز محشر لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے. ان کی اولاد کو باقیات الصالحات میں قرار دے. عابد حسین حاطف الوری صاحب، مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ اور ان کے تمام خانوادے کو پروردگار عالم صبر جمیل کرامت فرمائے. مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. سرکار امام زمانہ اسلام کا مالک در ظہور فرمائے. ان کا ظہور ہمارے لیے باعث عافیت فرمائے. آخر میں ہدایت چینل کا صمیم قلب کے ساتھ ممنون ہوں کہ جو مسلسل مولانا کے انٹرویو شائع کرتے رہتے تھے اور تبلیغ آل محمد میں ہدایت چینل کی بہت زیادہ خدمات ہیں. خاص طور پر عمران نقوی صاحب کا صمیم قلب کے ساتھ ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنا پورا سسٹم بھیجا مولانا نقوی صاحب کی رہائش گاہ پر. اور انشاءاللہ وہ تمام برادران ایمانی کے بالخصوص مولانا شہنشاہ حسین نقوی، مولانا جواد حسین عابدی صاحب اور شاعر ولایت جناب سہیل شاہ صاحب کا بھی کلام آپ سماعت فرمائیں گے. والسلام علیکم. دعاؤں کا طلبگار خطیب حسینیت سید محمد نقی نقوی. بہت شکریہ. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ نے پیغام سنا جناب خطیب حسین علامہ نقی نقوی صاحب کا کہ جو انہوں نے ان کے بارے میں بیان فرمایا. اچھا، یہ کیونکہ ہمارا مقصد سے بھی یہ کہ ہم خراج عقیدت پیش کریں علامہ الحاج محمد اور نقوی صاحب قبلہ کو، اور اسی حوالے سے ایک اور پیغام جو کہ شاعر اہل بیت جناب سہیل شاہ صاحب کا، کیا کہتے ہیں جناب سہیل شاہ صاحب؟ آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ہدایت ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز ناظرین و حاضرین کی خدمت میں میں شاعر اہل بیت سید سہیل شاہ سلام عرض کرتا ہوں اور تحفہ عالی نظر الحاج مولانا محمد عون نقوی کہ جنہیں یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ انتقال فرما گئے ہیں زبان لڑکھڑا رہی ہے اور ہمت نہیں ہو رہی کہ یہ کہا جائے کہ لیکن ظاہر ہے اللہ کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں. میرے 35 سالہ تعلقات
مولانا سے، اور ایک ہمہ جہت شخصیت. جب بھی انہیں دیکھا دین کے لیے، محمد و آل محمد کی کردار کے لیے، محمد و آل محمد کی سیرت کے لیے ہمیشہ مولانا صاحب کو پیش دیکھا. اور ایک اسکول میں مولانا صاحب شاید میٹرک میں رہے ہوں گے اور میں 8th کلاس میں رہا ہوں گا. اس وقت سے ہمارے تعلقات. منتظر شیعہ آرگنائزیشن ایک تنظیم بنائی گئی، اس کے لیے ساتھ کام کیا. میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میں کچھ لفظ مولانا صاحب کی شخصیت پر، مولانا صاحب کی خدمت پر کچھ کہہ سکوں. ہدایت ٹی وی والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام مولانا کے لیے ریکارڈ کیا ہے اور اس میں مجھے بھی شریک ہونے کا موقع دیا. ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت، ایک ایسی پیار کرنے والا انسان، ایک ایسا محبت کرنے والا انسان چلا گیا. ہزاروں لوگوں کی امیدیں وابستہ جس سے، نہ جانے کتنی تنظیموں کی سرپرستی، نہ جانے کتنے اداروں کی صدارتیں، نہ جانے کتنی محافل کی صدارتیں. مولانا صاحب فرماتے تھے کم لفظوں میں، لفظ ہیں ہی نہیں میرے پاس کہ میں ان کے لیے کچھ کہہ سکوں. کل سویم کی مجلس ہوئی، میں نے 2 اشعار پڑھے تھے، میں وہ پڑھ کر خراج عقیدت پیش کر دیتا ہوں کہ کٹھن ہے مرحلہ امداد کر خدائے حسین. کٹھن ہے مرحلہ امداد کر خدائے حسین. مجھے حسین کے ذاکر کا ذکر کرنا ہے. ہزاروں مجلسیں سویم کی جس کے ساتھ پڑھیں، اسی کی مجلس سویم میں آج پڑھنا ہے. خدا غریق رحمت کرے محمد و آل محمد کے صدقے میں. ان کے درجات بہت بلند ہیں، عالی ہیں. میرا مولا یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں مزید ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے، اور ساری دنیا میں ان کے پیار کرنے والے، ان کے محب، ان کے ساتھی، ان کے دوست، میرے اللہ سب کو صبر عطا فرمائے، خانوادے کو صبر عطا فرمائے. میرا اللہ ان کے والد کو، بزرگ ہیں ان کی والدہ کو، ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ تھے جناب سہیل شاہ صاحب، شاعر بیت، جو اپنے تاثرات ہمیں پیش کر رہے تھے جناب الحاج محمد اون نقوی صاحب قبلہ کے حوالے سے. اب ہم سنتے ہیں ایک بڑا نام اور یقینی طور پہ قبلہ اون نقوی صاحب کے چھوٹے بھائی، جو کہ ظاہر تبلیغ دین میں بھی بڑا اہم نام ہے دنیا میں. ہماری شیعت کے حوالے سے ایک بڑا نام جناب علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں اپنے بڑے بھائی کی وفات کے حوالے سے. آئیے سنتے ہیں حجت الاسلام مسلمین حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی تاثرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مولانا الحاج سید محمد اون نقوی میرے بڑے بھائی، میرے مربی، میرے استاد. بہت کچھ سیکھا ان سے. ابتدائی تحصیلی اور طالب علمی کے زمانے میں اسکول کی تعلیم میں بھی وہ ہمیں ہوم ورک کرانا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اسے سمجھانا، سکھانا، اور دینی حوالے سے بھی جب مجالس اعضاء میں شرکت اور اس میں خطابت کا عنوان ہوتا تھا تو ہمیں مجالس لکھ کر دینا، ان کو یاد کروانا، پھر اس مجلس کو سننا خود، اور بعد میں اس کی اصلاح اور اس کی نوک پلک سیدھی کرنا اور سنوارنا. یہ میرا ان سے بچپن کا اور ابتدائی دور کا تعلق. وہ
ہمارے خاندان ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری ملت کے لیے ایک مشفق، ایک مہربان، ایک رؤوف، ایک ہمدرد الفاظ کے لیے میں یوں کہوں گا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ شفیق کسے کہتے ہیں تو آج مجسم انداز سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد عون نقوی کو شفیق کہتے ہیں۔ میرے والد ابھی کچھ دیر پہلے ایک اصطلاح استعمال کر رہے تھے کہ کچھ زبانوں میں محاورے استعمال ہوتے ہیں، جن محاوروں میں ایک مفہوم محاورے کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر پہلو سے اور ہر ہمہ جہت ایک کامیاب شخص ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ 10 سروں کا ہے، یعنی اس کے سندھی میں کہتے ہیں 10 سر، یہ 10 سر واروا، ہاں 10 سر، تو یعنی جس کا کام بہت زیادہ ہے، جس کے پاس کام بہت زیادہ ہے، جو لوگوں کی سرپرستی ہر پہلو اور ہر زاویے سے لوگوں کے کام آنا، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے، اپنے ہم منصب اور ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ ایک بہت ہی، اور یہ ایک دم نہیں ہوا، بچپن کی ان کی ریاضت تھی، میرا بچپن تھا اور ان کی عین جوانی تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی دن ان کا مثبت اور بھرپور فعالیت سے نہیں گزرتا تھا۔ اپنی زندگی سے بھرپور انہوں نے استفادہ کیا اور زندگی کا کیا مقصد ہے وہ انہوں نے مجسم نامے کر کے دکھایا۔ شخصیت میں جو چیز کمزور بنا دیتی ہے وہ ہے انسان کا 2 رخ اور 2 چہرے رکھنے کا ایک عیب ہے کسی میں بھی اگر یہ ہو کہ وہ باہر کیسا اور گھر میں کیسا، اور باہر ایک اور اس کا انداز اور گھر میں کوئی اور انداز۔ اون صاحب کیا یہ خوبی بھی بڑی کمال کی تھی کہ جہاں وہ باہر والوں کے لیے مشفق، مہربان، رؤوف، محبت کرنے والے، ملنسار تھے، وہاں گھر میں بھی اپنے بچیوں کے ساتھ، اپنی اہلیہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور والدین کے باب میں تو ان کا انداز ہی ایک مثالی انداز تھا۔ یعنی ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ والدین کے ساتھ جو ان کی جو خدمت کا پہلو تھا وہ بہت ہی روشن تھا، جس کی ایک مثال میں صرف اتنی دے دوں کہ کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کے والد، یعنی ہمارے والد سید عابد حسین عاطف الوری کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے والد آپ کے گھر رہتے ہیں یا شہنشاہ حسین نقوی کے گھر رہتے ہیں، تو اسے بے ساختہ کہا کہ آپ اپنے جملے کی اصلاح فرمائیں، ہمارے والد ہمارے گھر نہیں رہتے بلکہ ہم ان کے گھر رہتے ہیں۔ تو یہ جو والدین کا ادب ہے، احترام ہے، اور آج وہ انہیں یاد کر رہے ہیں اور مسلسل ان کے لیے غمزدہ ہیں۔ میں آپ کے ٹی وی کے چینل، آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے سامعین سے، ناظرین سے اور میری آج کی گفتگو سننے والوں سے یہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے برزخ کی منزلیں آسان تر ہوں، دیدار مولا امام حسین جلد سے جلد انہیں برزخ میں نصیب ہو، اور جوار امام حسین میں وہ وادی السلام برزخ کی جو حسین وادی ہے اس میں مقیم ہو، اس کی دعا کریں۔ ان کی علالت میں جو آپ سب نے ان کی شفا کے لیے دعا کی، اور ان کی رحلت کے بعد ان کے لیے مغفرت کا جو آپ سامان کر رہے ہیں، اس کے لیے میں اپنے خانوادے کی طرف سے آپ کا ممنون اور متشکر ہوں۔ اللہ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اس دنیا کی حقیقت جانتے ہوئے اس کی خاطر اپنے اقدار و تہذیب کو پامال نہ کریں، اور اپنی قدروں کو پامال نہ کریں، اور اس دنیا کو مولا علی کی تعبیر کے مطابق بکری کی چھینک مانیں جس سے کراہت آتی ہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی پھر اسی کی ہوگی کہ جس نے دنیا کو پہچان لیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے سنا قبلہ حجت اسلام مسلمین حضرت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اپنے برادر بزرگوار کے بارے میں کیا فرما رہے تھے۔ آئیے سنتے ہیں ایک اور پیغام حجت اسلام مسلمین حضرت مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب۔ جواد حسین عابدی صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العلی العظیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عالم اسلام کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، دنیا بھر میں بسنے والے شیعان حیدر کرار کی خدمت میں ہدایت ٹی وی کی جانب سے الحاج حضرت علامہ مولانا سید محمد اور نقوی نور اللہ مرقدہ کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ہدایت ٹی وی کا اولاً مشکور ہوں جناب عمران نقوی کا کہ جنہوں نے اس تعزیتی سلسلے میں شامل ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرت مولانا محمد اور نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت یقیناً ایک ہمہ گیر شخصیت تھی اور کثیر الجہاد شخصیت، ایک بہترین خطیب، ایک بہترین مفکر، ایک بہترین مدبر، ایک بہترین مصلح امت، ایک بہترین محفل کا زندہ دل انسان۔ جیسے کہ روایات اہل بیت مومن کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، اس کے یقیناً وہ پرتو تھے، اور حضرت مولانا اور نقوی رحمۃ اللہ علیہ کے سویم میں یقیناً بہت سے خطباء نے اظہار خیال فرمایا۔ وہیں ہمارے عزیز جناب خطیب حسینیت علامہ نقوی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا جو اس وقت میری گفتگو سے میل بھی کھاتا ہے۔ انہوں نے جملہ حضرت علامہ محمد اور نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی بابت ارشاد فرمایا تھا کہ مولانا کی شخصیت کو دیکھ کر واقعاً اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ شرافت آل محمد کی امین اور نمائندے کی حیثیت سے اس مکتب میں خادم کے طور سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ آپ کی علمی خدمات، آپ کی خطابت، آپ کا شورۂ آفاق، آپ کا ہنس کر ملنا جلنا یقیناً یہ آپ کو مومنین کے درمیان ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ یہ تعزیتی سلسلہ مختلف خطباء علماء کے بیانات ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ولا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں معاونت کرو، ان کے اون بن جاؤ، ان کے مددگار بن جاؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور بدی کے کاموں میں کسی کی معاونت نہ کرو، کسی کے اون قرار نہ پاؤ، کسی کی اون قرار نہ پاؤ۔ حضرت مولانا محمد اور نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت یقیناً اس میں بامسمہ اس حوالے سے تھی کہ آپ یقیناً اچھائی اور نیکی کے کاموں میں مذہب اہل بیت کی ترویج میں پیش تھے، مجالس کا قائم کرنا ہو یا محافل کا قائم کرنا ہو۔ کراچی شہر میں ایک وقت وہ بھی گزرا کہ جب معصومین علیہ السلام کی ولادت کے روز گزر جاتے تھے اور لوگوں کو یہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ جشن ولادت کیسے منایا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر حضرت مولانا محمد اور نقوی اور حضرت علامہ نقوی ہمارے ان دو شخصیتوں نے یہاں باقاعدہ طور پہ محافل کا رواج قائم کیا، اور آج کراچی کے کونے کونے میں محافل کا سلسلہ پھیل چکا ہے۔ یہ مرہون منت تھا مولانا محمد اور نقوی اور ان کے ساتھی جناب علامہ نقوی کا، جو اب تک اسی سلسلے میں قائم و دائم ہے، اور یقیناً ہر محافل اور مجالس کی زینت ہماری دو شخصیات ہوا کرتی ہیں۔ خداوند متعال نے بڑا مقام عطا فرمایا، ان کی زندگی آل محمد کی نصرت سے تعبیر تھی، چونکہ نام اون تھا لہذا مکمل زندگی اہل بیت کے مذہب اور ان کی افکار کی معاونت میں گزری ہے، اور یقیناً ظاہر سی بات ہے کہ جو خیر کی معاونت کر رہا ہو وہ شر کی معاونت سے دور رہتا ہے، اور جو خیر العمل کا ماننے والا ہو، جو خود عبد خیر ہو، یقیناً وہ پھر شر کی معاونت سے دور ہو جاتا ہے۔ مولانا کی مکمل زندگی اسی چیز سے تعبیر تھی، لیکن بہرحال دائی اجل کو لبیک کہنا تھا، موت سے گلو خلاصی نہیں ہے۔ مولانا مختصر علالت کے بعد کراچی کے مقامی اسپتال میں رحلت فرما گئے، اور اگر میں ان کی وفات کو شہادت بھی کہوں تو بجا نہیں ہوگا۔ اہل علم جانتے ہیں شہادت کے 70 درجے ہیں جن کو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، اور ان میں سے جو کم ترین درجہ ہے وہ رزق حلال کماتے ہوئے دنیا سے جانا ہے، لیکن پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ میرا یہ یقین کامل ہے کہ بستر علالت پر بھی ان کو درجہ شہادت عطا ہوا۔ یقیناً مولانا کے افکار، ان کی تقاریر، ان کا حسن خلق، ان کا خوشی سے پیش آنا، محافل و مجالس کے لیے معاونت کرنا، اور فردی طور پہ معاونت کرنا اور مالی طور پہ معاونت کرنا، یقیناً یہ مولانا کو ہماری محافل و مجالس میں زندہ رکھے گا۔ مختصر سا تعزیتی سلسلہ ہدایت ٹی وی کی بابت پیش کیا گیا۔ میں آخر میں دوبارہ مشکور ہوں ہدایت ٹی وی کا، جناب عمران نقوی کا، اور ہمارے عزیز جناب علامہ نقوی کا کہ جنہوں نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اس تعزیتی سلسلے میں یہاں پر آپ کے سامنے شامل ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کو، خطباء کو، علماء و ذاکرین کو یاد رکھیں تاکہ ہم ایک محسن اور احسان مند قوم کی صورت میں جانے پہچانے جائیں۔ اللہ حضرت مولانا کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے اور قیامت میں شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے قبلہ مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب قبلہ، یہ کیا جو تاثرات پیش کر رہے تھے قبلہ الحاج محمد اور نقوی صاحب قبلہ کے بارے میں۔ اور اب ہم سنتے ہیں سیکرٹری جنرل جعفری الائنس پاکستان جناب مولانا باقر حسین زیدی صاحب قبلہ، وہ کیا کہتے ہیں جناب الحاج محمد اور نقوی صاحب کے بارے میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
मिल्लत तशय्यो एक अजीम मोहसिन से महरूम हो गई। मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी अलैहि मकामहू मिल्लत तशय्यो ही की नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया की हर दिल अजीज शख्सियत थे। उन्होंने करंट मीडिया के ऊपर जितने प्रोग्राम्स किए उसमें आले मोहम्मद के पैगामात का मौसर तरीके से इबलाग किया। वो तहरीर और तकरीर दोनों मैदानों के अंदर यकसा मकबूल थे। उनकी तहरीरात अगर आप अपने पेश निगाह रखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने तहरीर के ज़रिए से भी एक बड़ा काम सर अंजाम दिया है। तकरीर के हवाले से अगर आप उनकी तकारीर को पेश निगाह रखेंगे तो उन्होंने हर तकरीर के अंदर आले मोहम्मद के पैगामात को इतने मौसर तरीके से बयान किया है कि वो कल्ब के अंदर उतरते चले जाते हैं। उनके मकालमे आज भी लोगों की ज़बानों के ऊपर जारी हैं और अच्छा मुकर्रिर वही है कि जिसके मकालमे को तादेर लोग अपनी ज़बानों के ऊपर जारी रखें। मौलाना मौज़म की शख्सियत हर दिल अजीज शख्सियत थी और इस सिलसिले में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शख्स मर जाता है लेकिन शख्सियत बाकी रह जाती है। उनकी शख्सियत के नकूश इतने गहरे हैं कि तादेर क़ुलूब इंसान के ऊपर मुनक़िश रहेंगे और जब कभी तारीख़ ज़ाकिरीन मुरतब होगी तो उनका इसमें गिरामी जो है उस फहरिस्त में उस मुकाम पर आएगा जो इसमें बमुसम्मा है, यानी ऑन। वो उलमा के भी लिए ऑन थे, वो आज़ादार के लिए भी ऑन थे, वो यतीमों मिस्कीनों नादार लोगों के लिए भी ऑन थे और उनके ज़िंदगी का ये गोशा ऐसा मुनफरिद गोशा है कि अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये जौहर गाहे गाहे आपको कहीं नजर आता है, लेकिन अहद हाजिर के अंदर जो ये जौहर है ये बिल्कुल अपनी पूरी आबोताब के साथ औन मोहम्मद साहब की शख्सियत के अंदर आपको नजर आएगा। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस तरह से उनसे मानूस था कि वो जब मिले वो आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मिले और उनकी आजिज़ी और इंकिसारी ने ऐलान ये किया कि आपसे झुक के जो मिलता होगा यकीन है वो कद में आपसे सिवा होगा। अज़ीज़ान गिरामी, मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी भी है और तमानियत भी है इस अमर से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये फ़ैसला किया कि ये सिलसिला जो उनकी ज़ात में है वो ठहराव की मंजिल पर न रहे, आगे बढ़े और उन्होंने अपने फ़र्जंद अर्जुमन सैयद अबरार हुसैन नकवी साहब को इस मनसब के लिए मुंतखब किया और उन्होंने दीनी तालीम से मुरस्सा किया अपने फ़र्जंद को। और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उसे उस मंजिल पे लेकर आए कि जहाँ वो अपने बाप के ज़रिए से मुतारिफ ना हो बल्कि उसके ज़रिए से उसके बाप का तारुफ किया जाए। इसलिए कि अच्छी औलाद वही है कि जो अपने कुनबे का तारुफ कराती है। लिहाजा इस मुकाम पर मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार सैयद अबरार नकवी को उस मंजिल तक लेकर जाए कि जहाँ से वो अपने वालिद गिरामी और अपने खानवादे का तारुफ मौसर तरीके से करा सकें। जनाजा सबके पेश निगाह है, सोयम की मजलिस सबके पेश निगाह है। हज़ारों पैसा तकसीम करके लोग ये मजमा जमा नहीं कर सकते। ये मजमा मोहब्बत, इखलास और खुलूस के नतीजे के अंदर मुश्तमिल होता है और ये मजमा बता रहा है और ये मजमा शहादत दे रहा है कि मौलाना इखलास की किस मंजिल आला के ऊपर फाइज थे। मैं उनके सोयम की मजलिस में भी कहा
کہ میں ان کی مغفرت کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جس کے قلب میں چراغ مودت آل محمد منور ہوتا ہے وہ مغفور ہوتا ہے، وہ تائب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حدیث رسول ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات تائبا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ تائب مرتا ہے، وہ مغفور مرتا ہے۔ لہذا میں ہمیشہ یہ دعا کرتا رہوں گا کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ وہ یہاں بھی ذکر حسین کر رہے تھے اور میرا یقین ہے کہ وہ اب بارگاہ مولا کے اندر ذکر حسین کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ ان کے گھرانے پہ سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے سیکرٹری جنرل جعفری الائنس قبلہ مولانا باقر حسین زیدی صاحب، اور ان کے آپ نے تاثرات سنے۔ آئیے سنتے ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ اعجاز حسین زیدی صاحب کا کہ وہ کیا تاثرات پیش کرتے ہیں قبلہ اور نقوی صاحب کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مولانا سید محمد اور نقوی کی تعزیت کے حوالے سے ہدایت ٹی وی کے تمام محرکین کو تعزیت پیش کرتا ہوں، عمران بھائی کو خصوصی طور پر کہ جو مسلسل حضرت مولانا محمد اور نقوی کی تعزیت کے حوالے سے مختلف یہ پروگرامز کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ اور نقوی صاحب سے تعلق ایسا تھا کہ ہمارے لیے تو بالکل وہ ایک باپ کی حیثیت تھے، باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور قبلہ کا تعارف لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کس طریقے سے ان کا تعارف پیش کروں کہ وہ ایک ایسے انسان تھے، شفیق، مربی، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے والے، ہر ایک سے پیار کرنے والے، خاص کر خطبہ ذاکرین کا خیال رکھنے والے کہ کس طریقے سے مجالس کو برپا کرنا ہے، کس طریقے سے مولا کا ذکر کرنا ہے، اپنے جونیئرز کا خیال رکھنا، اپنے لوگوں کا خیال رکھنا، مجالس کا اہتمام کرنا۔ زینت تھے مجالس کی، کوئی ممبر، کوئی جشن، کوئی مجلس ان کے بغیر ادھوری ہوتی تھی، اور اب ان کے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا بھرنا میں سمجھتا ہوں بالکل ناممکن ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہماری کیفیت ہے اور پوری قوم کی افسردہ ہے، پوری قوم کی اتنا بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے۔ بہرحال ظاہر ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، جانا تو سب کو ہی ہے، لیکن قبلہ کا اچانک سے جانا اتنا بڑا صدمہ ہے کہ یقین نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کہیں سے آ کے کہہ دیں گے ہاں بابو کیا بات ہے۔ اتنی محبت سے، پیار سے پیش آنا، لفظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہرحال میں ہدایت ٹی وی کا چینل کا بہت متشکر و ممنون ہوں، خاص کر عمران بھائی کا کہ جو مسلسل قبلہ کے حوالے سے تعزیتی پیغام اور جو یہ پروگرامز کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کو توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے قبلہ جناب علامہ اعجاز حسین زیدی صاحب جو کہ اپنے تاثرات دے رہے تھے علامہ محمد اون نقوی صاحب قبلہ کے بارے میں۔ اور اب ہم سنتے ہیں والد گرامی جناب قبلہ الحاج محمد اون نقوی صاحب، جناب آپ سید عابد حسین نقوی صاحب کے تاثرات کے وہ کیا اپنے فرزند کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں اور کیسا انہوں نے اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو پایا اس پوری حیات میں۔ آئیے سنتے ہیں جناب اون محمد نقوی صاحب قبلہ کے والد بزرگوار سید عابد حسین نقوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں کیونکہ اسی نے مجھے لال دیا تھا در بے بہا، اور اسی نے لے لیا۔ اب وہ بھی حالات کو بھی بہتر وہ مالک ہی کرے گا، اس لیے میں پوری قوم سے یا ان لوگوں سے جو محبت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، چاہنے والے ہیں، جن کو رنج ہوا ہے، غم ہوا، ان سب کو بھی تسلی دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ بھائی یہ ساری دنیا ہی آئی ہے مگر ساری دنیا ہی چلی جائے گی، سوائے اس کی ذات کے، اس کے چہرے کے کوئی نہیں بچے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، اپنی ذات میں ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوتے ہیں، اپنی ذات میں ایک بہت بڑا کردار ہوتے ہیں۔ وہ ایک لفظ ہے سندھی میں ڈہے سر، یعنی 10 سروں کا ایک سر ہوتا ہے۔
पूरे खानवादे को, पूरे कबीले को, पूरी कौम को वो कवर करता है, उसके अंदर ये सलाहियत होती है। अब आप यकीन करें 4 दिन हो गया उसकी मौत को, जितने लोग भी आए पंजाब से खास तौर पर, हर आदमी ये कह रहा था वो मेरे पास रहते थे और मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अरे भाई हर आदमी के पास कैसे रहते होंगे, मैंने सोचा। खैर अभी हम उनके जनाजे में जब गए तो मैं मौलाना शहंशाह की गाड़ी में था, आगे वो पीछे थे। बहुत सारी मोटरसाइकिलें, कारें जा रही थी। पहले तो मैं समझा कि भाई और किसी का भी जनाजा होगा या और लोग अपने काम से जा रहे होंगे, रोड है ये तो। मगर जब देखा वो हमारे कब्रिस्तान में जहां हमको दफन कर रहा था अपने बेटे लाल को, मोहम्मद और नकवी को, तो मैंने मौलाना से कहा भाई ये क्या आपने कोई अंजुमन बनाई हुई है, ये लोग क्यों जा रहे हैं, ये तो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है। तो उन्होंने कहा पापा इसमें ना आपका किरदार है ना मेरा किरदार है, गो कि हमारी बिरादरी बहुत बड़ी है, मेरी जाती बिरादरी, रिश्तेदारी और खानवादा बहुत बड़ा है और मौलाना शहंशाह की बड़ी अच्छी बात है। मगर उन्होंने फरमाया कि एक आना यूं समझो मेरा हिस्सा है इसमें, एक आना आपका हिस्सा है। 14 आने उनका अपना किरदार है। उन्होंने किसी के साथ अच्छा बोला होंगे, किसी का कोई काम किया होगा, किसी की दरखास्त फॉरवर्ड की होगी, किसी को नौकरी दिलाई होगी, किसी की कोई मदद की होगी, किसी को कोई तावीज दिया होगा, किसी को कोई दुआ का पानी पिलाया होगा, किसी की मजलिस पढ़ी होगी, किसी का निकाह पढ़ा होगा और किसी की जाकर प्यार मोहब्बत की होगी। ये सारी शख्सियतें जितनी आप देख रहे हो, जाने वाले गरीब अमीर, ये सब उनकी मोहब्बत और उनके अपने किरदार की वजह से जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम सब्र और शुक्र के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते और सब्र शुक्र करने में मालिक हम पर मेहरबानी करेगा। तमाम कौम से मैं कहता हूं कि वो उनकी बख्शिश के लिए, क्योंकि वो मुझे यकीन है बख्शे हुए हैं। एक तो उनको दिन ऐसा मिला, शबे जुमा मिलना रमजान में और नौचंदी जुमेरात मिलना रमजान में किसी मुसलमान के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। किसी के लिए भी शबे जुमा और रमजान मिलना मौत के में, और तो शबे जुमा में उनका इंतकाल हुआ, जुमे में दफन हुए और रमजान का दिन थे और बड़ी बड़ी अच्छी तारीख मिली उनको। तो यकीनन वो बख्शे में तो हैं, मगर फिर भी अल्लाह से तो उम्मीद और अल्लाह से तो अर्ज करनी है ना कि उनकी अगर कोई छोटी मोटी कोताही है तो अल्लाह उसको माफ कर दे, उनके पसमानदगान को सब्र जमील कर अता कर दे। असल में मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि वो जो कुछ थे 8-10 तो उन्होंने किताबें लिखी है, जिसमें इरफान हज है, इरफान मदीना है, इरफान इराक है और बहुत सारी किताबें जो उन्होंने लिखी हैं उनकी अपनी तसनीफ शुदा है, बाजार में मार्केट में मौजूद है, उनकी लाइब्रेरी में मौजूद है। और जो कुछ उन्होंने तालीम हासिल की वो सब अपने जोर पे की। हालांकि उनके छोटे बेटे हैं अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी मौलाना, वो ईरान में 11 साल पढ़कर आए बड़े बड़े उलमा के साथ, मगर इन्होंने आलिमन लाइन पढ़ा, सरगोदा से मदरसे से पढ़ा। मौलाना अबुल कासिम थे खैरपुर के, अरशाद अली साहब थे, मज़ाहिर साहब थे खैरपुर के, खादिम हुसैन साहब थे और अपना वहां के जो मुफ्ती थे वो इनायत अली साहब थे, मौलाना इम्तियाज अली साहब थे, मौलाना अबुल कासिम, उन लोगों से पढ़ा। मौलाना अरशाद अली साहब थे, मौलाना अब्दुल अली थे मुल्तान के। तो बहरहाल वो सब उन्होंने खुद आलिम लाइन और बहस मुबासा करके, एक अख्तर जाफरी थे, लाचारी थे कौम के, तो वो मगर उनका इमाम बारगाह था, इमाम बारगाह हुसैनी खैरपुर में और है अभी भी, और वो वाहिद इमाम बारगाह था जब हम लोग आए थे पाकिस्तान। बाकी तो पिड़ थे, अलम थे और ताजे थे, मगर इमाम बारगाह वही था। वहां उन्होंने बचपन से लेकर अपनी नौजवानी तक खूब दिन गुजारे, मुहर्रम वहां करते थे और बहस मुबासा लोगों से किताबें पढ़ना, उसमें बहस मुबासा करना, एक दूसरे मुकालमे करना, ये सब उन्होंने खुद सीखा। मेरा उसमें कोई हाथ नहीं, मैंने उनको आलिम नहीं बनाया, मैंने उनको मौलवी नहीं बनाया। उनकी अपनी एक सलाहियत कुदरती उनके अंदर वो थी कि उससे वो आलिम दीन बने। फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे लोगों के काम किए और दीनी खिदमत की। और ये जो इल्म है इसका, जो अल्लाह की तरफ से कुरान और हदीस में है कि लोगों को ये दुआ पढ़कर ये उसका ये इलाज होगा, ये दुआ पढ़ के ये सब भी वो सीखे। बहुत सारी कुतुब उनकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, वो उन्होंने दुनिया को ये सिखाया। बहरहाल बहुत बड़ा एक नुकसान कौम का हुआ है, उसमें मेरा भी हुआ है। यकीनन वो मेरा बेटा था, मुझे तो वो पल पल याद आएगा। वो यहां से गए 2 अप्रैल को बुखार ठीक कराने निपा, वहां से निपा वालों ने उनको कोरोना डिसाइड करके SIUTC में दाखिल कर दिया। तो 15 अप्रैल को उनकी खबर आई, मगर जब वो 2 को गए थे फिर वापस नहीं आए। 15 को उनकी लाश आई, वो भी इमाम बारगाह में। बहरहाल वहां फिर उनकी कफन वगैरह का बंदोबस्त हुआ। फिर दूसरे दिन तदफीन हुई जुम्मे को, उसमें हम शरीक रहे और अभी स्वयं हुआ है, कल अब चैलूम भी होगा। मैं तमाम मोमिनीन से, तमाम चाहने वालों से, मोहब्बत करने वालों को सिर्फ ये कहूंगा कि उनके लिए दुआएं खैर करें, उनके पसमानदगान की तौफीकात में इजाफे के लिए अल्लाह से दुआ खैर करें और उनकी
جو افکار تھے ان کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ محبت تھی. بہت سارے سنی اور وہابی بھی آئے، ان کے فون بھی آئے جنہوں نے یہ بتایا کہ ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمارے بڑے کام آتے، کسی کو وہ نہ نہیں کرتے تھے. جب کوئی آتا تھا تو جتنا ہو سکتا تھا اس کے ساتھ. آپ یقین جانیں، ابھی میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ منع کر کے گئے. ابھی 2 گھنٹے پہلے ایک صاحب مجھے 5,000 روپے دے کے گئے اور انہوں نے کہا مجھے 10,000 دیے تھے، میں 5,000 اگلے مہینے دوں گا، 5 دوں گا. اور میں انہیں دینے کی کوشش کرتا تھا، وہ کہتے تھے ابھی نہیں، بعد میں دینا. میں نے کہا جی میں دوں گا ضرور. کہا بھائی دینا ضرور مگر ابھی نہیں. تو بھائی وہ تو بڑی مدد کرنے والے لوگ تھے. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ اچھا کرتے تھے. لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ آدمیوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا کرو، محبت کرو تو اللہ اس کا صلہ بھی آپ کو دے گا، اور پھر آپ کے ساتھ اور آپ کی اولاد کے ساتھ بھی دنیا محبت کرے گی، اللہ محبت کرے گی. وآخر دعوانا محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یا اللہ ان کی ہماری سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور دیگر تمام محرومین کی بخشش فرمائے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور اللہ کی طرف جانا ہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ آپ نے سنے تمام جو انہوں نے بیان فرمایا اپنے فرزند کے بارے میں، بچپن سے لے کے اور آخری وقت تک کی جو کے بارے میں جو تاثرات انہوں نے پیش کیے. جناب سید عابد حسین نقوی صاحب جو کہ بہترین مرثیہ خواں بھی ہیں، آپ نے ان کا تاثرات سنے اپنے فرزند کے بارے میں. آئیے ایک اور شخصیت جو کہ ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہے اس حوالے سے کہ مبلغ رضا اسلم ہاشم صاحب جو کہ یو کے سے ان کا تعلق ہے. آئیے سنتے ہیں جناب مبلغ رضا اسلم ہاشم صاحب کے تعلقات کہ انہوں نے قبلہ کو کیسا پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین ہدایت ٹی وی، سب سے پہلے عمران نقوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہدایت ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی ہستی کے اعزاز میں تعزیتی پروگرام رکھا جس میں میرے بھی خیالات کو شامل کر رہے ہیں. اگرچہ کہ میرے خیالات کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن مرحوم و مغفور علامہ سید محمد اون نقوی صاحب قبلہ سے میرے روابط اچھے تھے. وہ ایک انتہائی باعمل انسان تھے اور ہمیشہ جس کسی سے بھی ملتے تھے بہت محبت اور بہت خلوص سے ملتے تھے، جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں جناب علامہ اون نقوی مرحوم کو لوگ جانتے ہیں، وہ ان کے انتقال پر سوگوار ہوئے. علامہ مرحوم و مغفور اون نقوی صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ ان کی گفتگو میں بڑی جاذبیت تھی. وہ اپنے سامع سے جب بات کرتے تھے تو سامع کا دل نہیں چاہتا تھا کہ ان کی طرف سے توجہ ہٹائے. جناب اون نقوی مرحوم کی یادداشت ماشاء اللہ سے بہت اچھی تھی. جیسے حج پہ کسی سے ملے تو وہ ان کو یاد رہے گا، یا جو لوگ ان کے ساتھ حج پہ گئے وہ ان کو نام بنام یاد رہتے تھے. کربلا میں کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ ان ہستیوں کو، ان لوگوں کو یاد رکھتے تھے. اور یاد ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ اگر وہ کسی مجلس میں، مجمع میں، وہ ان میں سے وہ افراد بیٹھے ہوں تو وہ باقاعدہ ان کا نام لے کر انہیں مخاطب کرتے تھے. ویسے تو جناب اون نقوی صاحب خاندانی طور سے ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد مرحوم بہترین عزادار سوز خان، ان کے چھوٹے بھائی علامہ شہنشاہ نقوی، اور خود مرحوم مغفور
علامہ اون نقوی صاحب کے صاحبزادے جو کہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مولانا مرحوم کی تمناؤں کو پورا کرتے ہوئے تعلیم مکمل کر کے وہ اس میدان میں اپنی بھرپور شرکت کریں گے اور مولانا کی روح کو تسکین پہنچائیں گے۔ تو ایک مذہبی علمی گھرانے سے تعلق اور ان کی ہمیشہ عام حالات میں چہرے پہ مسکراہٹ اس بات کا ثبوت ہوتی تھی کہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ مومن کو دیکھ کر خوش ہونا مومن کی نشانی ہے، تو وہ خاصیت ان میں تھی۔ ہم تو ہر ایک کے جانے پر یہی کہتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ یہ وقت ان کے جانے کا نہیں تھا، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر ہمارے مسلم عقائد میں وہ ایک شہید ہیں۔ اہل بیت کی محبت میں جو مر جائے اسے مردہ نہ سمجھو، وہ شہید ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے، اور وہ آج بھی زندہ ہیں، آئندہ بھی زندہ رہیں گے جب تک عزاداری ہے، جب تک ان کی تقاریر، ان کی شخصیت زندہ رہے گی۔ اور ہم مطلب میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں، عقیدے میں ان کا مجلس پڑھنے کا سلسلہ ہرگز بند نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اب عالم غیر فانی میں مجالس سے خطاب کر رہے ہوں گے۔ ان سے پہلے جو مومنین گئے ہیں وہ ان کے سامع ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے 4 معصومین علیہ السلام کا کہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں مقام عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ آپ نے تاثرات سنے مبلغ اعزاز جناب اسلم ہاشم صاحب کے، جو کہ قبلہ الحاج محمد اون نقوی صاحب کے بارے میں بیان فرمائے۔ ہندوستان سے جو سیکرٹری جنرل ہے شیعہ پرسنل لا بورڈ کے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ مولانا علی حسین قومی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں قبلہ الحاج محمد اون نقوی صاحب کے بارے میں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تعلم ما تعلم، ظاہر ہے کہ عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ مجھے یہ خبر ملی کہ حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا اون محمد نقوی صاحب کا انتقال کراچی میں ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی مخلص نیک شخصیت تھے، بعمل عالم تھے، ہمیشہ لوگوں کی خدمت کی غریب پرور تھے، اور بہت ہی محبت سے لوگوں سے پیش آتے تھے، با اخلاق شخصیت، اور جانا عالم اسلام کے لیے بہت بڑا ایک غم ہے۔ اس موقع پر میں ان کے خانوادے کو اور خاص طور سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ان کے بھائی کی۔ جب میں پاکستان جاتا تھا مجلسوں کے سلسلے میں، تو اکثر میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا اور بہت چیزیں ان سے میں حاصل کرتا تھا۔ علم کا وہ سمندر تھے، بے انتہا ان کے پاس علم تھا، اور وہ علم بانٹتے تھے۔ اپنی تقریروں سے اہل بیت علیہ السلام کی دفاع کرتے تھے، تو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کو منہ توڑ جواب دیتے تھے۔ ایک بار میرا چانس ہوا جب میں خیرپور میں مجھے بھیجا مجلسیں پڑھنے کے سلسلے میں، جو میں شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ مولانا کے ساتھ میں خیرپور کے وطن گیا۔ الحمدللہ وہاں پر بھی بہت ہی میرا احترام کیا گیا، اور میں نے وہاں 3 روز رہ کر مجلسیں پڑھی۔ اس طرح سے وہ بہت ہی مخلص دوست تھے، اور بہت ہی مخلص بعمل عالم تھے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔
इस वक्त हमें बहुत अफसोस हुआ जब उनके मौत की खबर सुनी, इंतकाल की खबर सुनी, और इंशाअल्लाह लखनऊ में कोरोना की बीमारी ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर एक जलसे ताज़ियत मरहूम के सिलसिले में रखा जाएगा, ताकि तमाम उलमाए कराम हिंदुस्तान के और ख़ास तौर लखनऊ के तमाम हौज़ इल्मिया के उलमा उस जलसे ताज़ियत में शिरकत फरमाएँगे। मैं बहुत ही ज़ाहिर है कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं और सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के हालात ख़राब हैं। हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस आलिम दीन को जन्नत में मकाम अता फरमाए और इनके खानवादे को सब अता फरमाए। खुदा हाफिज़। बहुत से पैगामात हम तक मौसूल हुए हमें, लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से मैं उन तमाम लोगों से माज़रत चाहता हूँ कि उनके पैगामात इसमें नशर नहीं हो पाएंगे, लेकिन दोबारा कोई प्रोग्राम क़िबला के हवाले से यकीनी तौर पर हम लेके आएंगे। अब हम आखिरी पैगाम सुनते हैं फर्जन अल्लामा अलहाज मोहम्मद अवन नकवी साहब के फर्जन मौलाना सैयद अबरार हुसैन नकवी साहब, उनसे सुनते हैं कि उन्होंने अपने वालिद गिरामी को कैसा पाया। यकीनी तौर पर इंसानियत के लिए एक बड़ा अच्छा नाम, बड़ा काम इनका। उनके फर्जंद जनाब मौलाना अबरार हुसैन नकवी साहब के तासुरात सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हिदायत टीवी लंदन का, खुसूसन जनाब इमरान नकवी साहब का और उनकी तमाम टीम का। बाबा की रहलत सबके लिए एक मुश्किल है, खुसूसन खानवादे के लिए, और सब ने इस दार फ़ानी से उस दार बका की तरफ कूच करना है, मुंतकिल हो जाना है। लेकिन शख्स मर जाता है, शख्सियत ज़िंदा रहती है, जिस्म मर जाता है, किरदार ज़िंदा रहता है। मैं अपने खानवादे की तरफ से, खानवादे सैयद आबिद हुसैन हातिफ अलबरी की तरफ से तमाम अहबाब, मोमिनीन, मोमिनात, उलमा, शुअरा, कौमियात के तमाम अफराद और तमाम वो अफराद जो पाकिस्तान खुसूसन कराची में नहीं रहते और फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और न जाने कहाँ कहाँ से कराची आए, और वो अफराद जो बाहर ममालिक में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, लंदन, मुख्तलिफ ममालिक से जिन्होंने फ़ोन किए और वहाँ पे प्रोग्राम्स और मजलिस तरहीम का अहतमाम किया, उन सब का समीम कल्ब से शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए बहुत दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया। बाबा का सिलसिला हमारे साथ बिल्कुल उस तरीके का था कि हम अगर कुछ बात करना चाहते थे तो बाबा से कर लेते थे। वो जो होता है एक बाप के, हम उनसे डरते हों बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ नहीं थी। उनसे सब बात कर सकते थे और वो सबके लिए ही एक बाप की हैसियत रखते थे। मुझे जनाजे से लेके अभी तक, यानी जुमेरात से लेके आज तक, तमाम जितने अफराद भी मिले, चाहे वो 80 साल का कोई फ़र्द हो, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे वो कोई बच्चा हो, चाहे वो कोई जवान हो, सब ने मुझे ये कहा कि आज हम यतीम हो गए। और जिस तरीके से लोगों ने पुरसा दिया और बाबा का जिस तरीके का लोगों के साथ, हमारे साथ, सबके साथ जो शफीकाना रवैया था, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उसकी वजह थी कि उनके जनाजे में हज़ारों लोगों की शिरकत, उनके सोयम में हज़ारों लोगों की शिरकत, और अभी तक हर वक्त लोगों का आना जाना मुसलसल जारी है। आपने पैगाम सुना फर्जंद जनाब अलहाज मौलाना और नकवी साहब मरहूम के फर्जंद जनाब अबरार हुसैन नकवी साहब का। और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम पज़ीर करते हैं और दुआ करते हैं परवरदिगार आलम उनको अपने जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए, और जो भी खिदमात उन्होंने दुनिया भर में अंजाम दी, यकीन तौर पर पूरी दुनिया में उन्होंने तकरीबन जो है पैगाम हुसैनी को आम किया। बहुत सारे मुकामात से बहुत सारी लोगों में यकीन तौर पर बहुत ही गम जो है वो गुजरा उन लोगों पे। बहुत अफसोस हुआ उनकी इस तरह से अचानक रहलत के बारे में जान के, लेकिन अल्लाह रब्बे करीम उन्हें अपने जवाहिर रहमत में जगह अता फरमाए और उनके खानवादे को सब्र जमील अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक लीजिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।